السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ طالبان نے افغانستان میں یقیناً ایک بہت بڑی فتح حاصل کی ہے، لیکن کوئی بھی فتح جب حاصل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سد باب محرکات ہوتے ہیں، اور جو حکومت وہاں پہ ناکام ہوئی اس کی ناکامی کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ان کا جو مین سٹیک ہولڈر تھا امریکہ اور اس کے اتحادی، وہ بھی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آئندہ کے لائے عمل ان کا کیا ہوگا۔ آج اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ طالبان کیوں جیت گئے اور واشنگٹن اب اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہے۔ امریکی افواج کی جانب سے طالبان کو اپنی حکومت گرانے کے لیے افغانستان چھوڑنے کے بعد حیرت انگیز طور پر تھوڑا وقت لگا۔ 10 دن، جمعہ اور ہفتہ، گھنٹہ بہ گھنٹہ افغانستان کے کچھ بڑے صوبوں نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اسلامک باغی گروپ نے ایک خوفناک حملہ کیا، اور اتوار کو جب طالبان کابل میں داخل ہوئے، امریکی حمایت یافتہ حکومت بھاگ گئی۔ طالبان کو پورے ملک کا انچارج چھوڑ دیا گیا۔ شاید کسی نے پیشگوئی نہیں کی تھی کہ طالبان، افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکورٹی فورسز اتنی جلدی طے ہو جائیں گی، لیکن کئی سالوں سے اس بات کے آثار تھے کہ طالبان عسکری طور پر بڑھتے جا رہے ہیں، اور ANF-BSF کو ان اہم حامیوں کا سامنا کرنا پڑا جنہیں افغان حکومت نے نظر انداز کیا اور خود کو بڑھاوا دیا۔ وہ تمام مسائل جنہوں نے طالبان کو 2021 میں فوج کی اتنی تیزی سے شکست دینے کی اجازت دی، 2015 میں ظاہر ہوئی، جب اس گروپ نے شمالی افغانستان کے صوبائی دارالحکومت قندوز پر عارضی طور پر قبضہ کر لیا اور افغان اسپیشل آپریشن فورسز سے بیک اپ پر ایک حد سے زیادہ اور برسوں سے یہ کوئی راز نہیں تھا کہ ANDSF یونٹ اپنے سمجھے ہوئے دشمن کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، طالبان کو آنے والے جرائم سے خبردار کرتے ہوئے، لڑنے سے انکار کرتے ہوئے، اور گروپ کو ہتھیار اور سامان فروخت کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں افغانستان کی فوج کی ڈرامائی تباہی صرف اس بوسیدہ نظام کو بے نقاب کرتی ہے جو برسوں سے کابل کے اقتدار کے ایوانوں میں بڑک رہی تھی۔ کوئی تعجب نہیں کہ افغان آبادی اپنی حکومت پہ اتنا کم اعتماد کیا، اور کوئی تعجب نہیں کہ افغان کے بعد دوسرے شہر نے اس ہفتے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ امریکہ اور دیگر ممالک نے افغانستان میں کافی غلطیاں کی۔ پاکستان نے دوہرے طریقے سے طالبان کو فعال کیا، لیکن افغانستان میں 20 سال سے ریاست سازی کی کوشش، اس المناک خاتمے کی اصل ذمہ داری افغان قیادت پر ہے۔ اس طرح طالبان کی فتح استحکام کی مشکلات کے بارے میں ایک انتہائی کہانی ہے۔ جب تک امریکہ اپنے سمجھے ہوئے شراکت داروں کے ساتھ سخت محبت نہیں کرتا، برسوں کی کوشش دنوں میں دھواں اٹھا سکتی ہے۔ پچھلی ایک دہائی کے دوران جب امریکہ نے آہستہ آہستہ افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا اور ملک کو چلانے کا کام تیزی سے افغان حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا، کابل میں پرانہ طبقے نے فوج کو ٹھیک کرنے یا گورننس کو بہتر بنانے کا انتخاب نہیں کیا۔ اس کے بجائے سیاسی رہنماؤں نے اپنے لیے طاقت اور پیسہ حاصل کرنے اور اپنے گروہوں کی سرپرستی پہ توجہ دی۔ وہ مسلسل سیاسی بحران یا انتظامی مفلوج پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ مرکزی حکومت سے مزید سرپرستی اور کرایہ حاصل کیے جا سکیں۔ مسئلہ کا ایک ایسا فریب سوچ تھا۔ افغان سیاستدانوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ امریکہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اوباما انتظامیہ، ٹرمپ انتظامیہ اور بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بار بار آنے والے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ واشنگٹن افغانستان سے باہر جانا چاہتا تھا۔ امریکہ، چین اور روس کے مابین ایک نئے عظیم کھیل کی بنیاد کے طور پر افغانستان کی اپنے داستانوں سے متاثر ہو کر افغان رہنماؤں کا خیال تھا کہ وہ امریکہ کو افغانستان میں کھلے عام عہد میں الجھا سکتے ہیں۔ انہوں نے ANDSF میں اصلاح کرنے یا روزمرہ افغانیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھی۔ اس دوران امریکہ اور باقی عالمی برادری نے کبھی بھی کابل کو مکمل طور پر ترجیح نہیں دی، اور نہ ہی وہ پاکستان کو طالبان کی اتنی مضبوطی سے اور بہت سے مختلف طریقوں سے حمایت کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔
اور یوں باغیوں نے مسلسل طاقت حاصل کی۔ افغان حکومت کی کمزوری نے پے در پے امریکہ انتظامیوں کو مخمصے میں ڈال دیا۔ ایک طرف اگر واشنگٹن نے انخلا کی آخری تاریخ مقرر کی تو طالبان صرف اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک امریکی فوجیں افغان کے خلاف مکمل پیمانے پہ حملہ کرنے کے لیے نہ جائیں، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ افغان سیاستدان ڈیڈ لائن کو سنجیدگی سے لیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ افغانستان جیو اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ہے، اور انہوں نے کئی امریکی انتظامیوں کو انخلا سے پیچھے ہٹتے دیکھا ہے۔ اس طرح اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ افغان حکومت اور سیاستدان اپنے مفاد کو قومی مفاد کے تحت کر دیں گے اور طویل المیعاد اصلاحات شروع کر دیں گے جس سے وہ اپنے طور پر ملک کو محفوظ بنانے کے لیے تیار ہوں گے۔ دوسری طرف اگر امریکہ نے انخلا کی کوئی تاریخ نہیں رکھی اور اس کے بجائے اسے حالات پہ مبنی بنایا دیا، جیسے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 2016 میں کہا تھا کہ وہ کرے گی، حالانکہ یہ پتہ چلا کہ افغان صدر نے خود کو کبھی اس خیال کو نہیں خریدا، تب افغان سیاستدانوں اور حکومت کو ان کی انسدادی طریقوں کو تبدیل کرنے کے لیے اور بھی کم ترغیب ملے گی۔ کسی بھی اہم طریقے سے اپنی طاقت کو کم کرنے یا ملک کی سیاسی تقسیم میں تبدیلی کو قبول کرنے کی تیار نہیں تھی۔ افغان حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دوحہ معاہدے کے بعد بھی درست رہا۔ فروری 2020 کا معاہدہ جس میں افغان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف مئی 2021 تک امریکی افواج کے انخلا کے بدلے دہشت گردانہ حملوں کو روکنے پر اتفاق کیا تھا، کابل اس وقت مضبوط تھا۔ طالبان نے فتح کر لی تھی 2021 میں اس سے کہیں کم علاقہ، اور ملک میں امریکی فوجی اب بھی طالبان افواج پر بمباری کرنے اور ANDSF کو اہم تکنیکی مدد فراہم کرنے کے قابل تھے، لیکن ہر روز کابل مذاکرات کے لیے انتظار کرتا رہا۔ اس حمایت کی عمر مختصر ہوگی اور افغان فورسز کمزور ہوں گی۔ تاہم کابل نے سوچا یہ کہ بائیڈن انتظامیہ کو دوحہ معاہدے سے باہر نکلنے اور امریکی افواج کو ملک میں کھلے عیب میں رکھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ امریکی فوجیوں کے جانے کے بعد ان کی عسکری طاقت اور اس طرح کی ان کی سودے بازی کی پوزیشن صرف بڑھنے والی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، اور اس وقت تک افغان حکومت کو امید تھی کہ اس کی افواج کی کمزوری امریکہ کو نکلنے سے روک دے گی۔ بہت سے امریکی مبصرین بھی چاہتے تھے کہ امریکہ ٹھہرے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ 2500 سے 5000 امریکی فوجیوں کی ایک محدود فورس کو افغان حکومت اور اس کی افواج کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس موسم بہار میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ وہ 11 ستمبر 2021 تک تمام امریکی افغان افواج کو افغانستان سے نکال لیں گے۔ جولائی کے آخر تک ان میں سے 95% پہلے ہی ختم ہو چکی ہیں۔ ایک بار جب یہ واضح ہو گیا کہ واشنگٹن جنگ ختم کر چکا ہے، افغان فوج معمول سے زیادہ مایوس ہوگی، لیکن ایسا حقیقت پسندانہ منظر کبھی نہیں تھا، جس میں تقریباً 2500 سے 50,000 امریکی فوجیوں کی ایک محدود قوت جہاں تک کہ کھلے ہوئے امریکی عزم کو سمجھتے ہوئے افغان حکومت اور فوج کی بنیادی تباہ کن حرکیات کو تبدیل کر سکتی تھی، جو اصلاحات کے لیے تیار نہیں تھے، اور طالبان جو عروج پر تھے۔ یقیناً طالبان نے باقی فوج میں حملے شروع کر دیے ہوں گے۔ اس طرح وہ اپنے تمام منصبوں کے طریقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا اس سے کہیں زیادہ امکان یہ ہے کہ امریکن طالبان کے حملے کو محدود کرنے کے لیے فوجیوں کی تعداد بڑھانے پر مجبور ہو جائے۔ واشنگٹن طالبان کے خلاف مکمل پیمانے پر جنگ کرنے کے لیے واپس آئے گا، تمام ہلاکتوں کے ساتھ، جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آئے گا۔ 5 سال یا اس سے زیادہ عرصے میں امریکہ کو اس خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس موسم بہار میں ہوئی تھی۔ طالبان کو شکست دینے یا ان کے فوائد کو پلٹنے کے لیے کوئی قابل شناخت راستہ نہیں۔ بائیڈن انتظامیہ افغان فوج اور حکومت کو قدم بڑھانے کی تیاری کے لیے مزید وقت دے کر ستمبر کے بجائے دسمبر کے لیے انخلا کی آخری تاریخ مقرر کر سکتی تھی اور کرنی چاہیے تھی۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ افغان قیادت سچ کر ایسے لمحے کو ضبط کرے گی۔ یہ آخری تاریخ ستمبر مقرر ہونے کے بعد نہیں ہوا۔ اس کے باوجود زیادہ وقت واشنگٹن کو یہ موقع دیتا کہ وہ افغانستان کے رہنماؤں پر زور دے کہ وہ فوج کی قیادت میں تبدیلی لائیں، لاجسٹک کے کم از کم انتہائی اہم پہلوؤں کو ٹھیک کریں اور افغان شہریوں کو بھاگنے سمیت ایڈجسٹ کرنے کا موقع دیں۔
ایک اضافی 3 مہینے امریکہ پر بہت زیادہ اخراجات نہیں لگاتے، لیکن اگرچہ طالبان دسمبر کے انخلا کو نگل لیتے ہیں لیکن وہ اس سے زیادہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر امریکہ زیادہ عرصے تک ملک میں رہتا تو امریکہ اور طالبان کی مکمل جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی۔ 20 سال تک امریکہ اور اس کے شراکت داروں نے طالبان کو شکست دینے کے لیے کئی حکمت عملی آزمائی۔ 2001 اور 2005 کے درمیان انہوں نے طالبان حکومت کو شکست دینے اور آنے والی شورش کو دبانے کے لیے افغان جنگجوؤں پر انحصار کیا، جبکہ امریکہ نے عراق پہ توجہ دی۔ جیسے جیسے طالبان مضبوط ہوتے چلے گئے، اوباما انتظامیہ نے امریکی اور نیٹو فوجیوں کی تعداد بڑھا کر 1.5 لاکھ کر دی۔ 2014 تک افغان ملیشیا کی حمایت اور طالبان مخالف بغاوت کو طالبان کو شکست دینے کے لیے کلید کے طور پر دیکھا گیا۔ آخر میں ٹرمپ انتظامیہ نے صرف یہ امید کی کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادی کافی عرصے تک افغانستان میں رہے تو طالبان اپنے اندر کرنے کے لیے کافی غلطیاں کریں گے۔ ان میں سے کسی بھی حکمت عملی نے کام نہیں کیا۔ 2021 میں پہلے رہنا اور ممکنہ طور پر بڑھنے سے امریکی فوج اور ان کی قیمتی ذہانت، نگرانی، جاسوسی اور دیگر اہم سپورٹ سسٹم بند ہو جاتے۔ امریکہ افغانستان میں پھنستا رہتا، جس سے چین، ایران اور روس نجی طور پر خوش ہو جاتے کہ واشنگٹن بیک وقت ایک ناامید تنازع میں پھنس گیا اور وہاں دہشت گردی کے خدشات کا خیال رکھا۔ سب سے بڑی ترجیحات سخت سفارتکاری اور طالبان کے ساتھ سودہ بازی میں شامل ہیں۔ واشنگٹن کو گروپ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ کابل ایئرپورٹ کو کام میں رکھے تاکہ انخلا آگے بڑھ سکے۔ ایسے طالبان کو کابل میں خونریزی کے خلاف خبردار کرنا چاہیے اور اس بات پہ زور دینا چاہیے کہ یہ گروپ اب شہر میں آرڈر اور انسانی امداد پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہو، جہاں اب ہزاروں پناہ گزین بغیر خوراک اور پناہ کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں۔ امریکی اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغانیوں کو ویزے کی فراہمی جاری رکھے جو طالبان کے انتقام کا شکار ہیں۔ نہ صرف ان لوگوں نے جو امریکہ کے ساتھ کام کرتے ہیں بلکہ سول سوسائٹی کے اداکار، انسانی حقوق کے علمبردار اور صحافی بھی۔ طالبان کو امریکہ کو آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ایک واضح اور مستقل پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ انہیں سابق افغان حکومت یا سول سوسائٹی کے کارکنوں کو پھانسی نہیں دینی چاہیے اور انہیں انتقامی قتل کو روکنے کی ضرورت ہے۔ واشنگٹن کو چاہیے کہ وہ طالبان حکومت میں زیادہ سے زیادہ شمولیت کے لیے دباؤ ڈالے، جس میں نسلی اقلیتوں، ٹیکنوکریٹس اور خواتین کو شامل کیا جائے، اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ خواتین کو سکولنگ اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی اجازت دی جائے۔ کم از کم کچھ ملازمتیں اور مرد سرپرست کے بغیر گھر چھوڑنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پھر بھی کامیابی کے امکانات مدھم ہیں۔ افغان فوج کی تیزی سے تباہی نے طالبان کو فتح سے امکنار کر دیا ہے اور سمجھوتہ کرنے کی طرف مائل بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس گروپ نے عبوری حکومت نہ بنانے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اقتدار میں شریک ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور نہ ہی انتقامی قتل کی وارداتیں جو اس نے گزشتہ چند ہفتوں میں فتح کیے ہیں ان صوبوں میں کی ہیں۔ اس وقت امریکہ کے پاس محدود فائدہ ہے۔ یہ طالبان اور ان کے رہنماؤں کو معاشی امداد، رسمی پہچان، پابندیوں میں ریلیف اور بین الاقوامی مالیاتی نظام اور اداروں تک رسائی کی پیشکش یا تردید کر سکتا ہے، لیکن ٹولز کا یہ سیٹ زمینی طاقت کے حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ امریکہ کا فائدہ پہلے ہی اس حقیقت سے کمزور ہے کہ چین، ایران اور روس نے طالبان کے ساتھ اپنا صلح کرایا ہے۔ یہ ممالک طالبان پر دباؤ ڈالنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دہشت گردی کے خلاف اور معاشی مفادات کی ضمانت دیں اور اپنے افغان سیاسی گاہکوں کے ساتھ طاقت اور وسائل بانٹیں، کیونکہ وہ اس گروپ کو انسانی حقوق اور سیاسی کثرت پرستی کی پرواہ کرنے پہ زور دیتے ہیں، اور اس طرح طالبان کا برتاؤ کا انحصار افغان کمیونٹی کی اپنے نئے رہنماؤں کے ساتھ سودہ بازی کی صلاحیت پر ہے۔ انسداد دہشت گردی کے بعد پہ خبر مکمل طور پر بیانک نہیں ہے۔ اگرچہ طالبان کا القاعدہ کے ساتھ اپنے روابط منقطع کرنے کا زیادہ امکان نہیں ہے، لیکن شاید افغان سرزمین سے بین الاقوامی دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ صرف امریکہ یہ مطالبہ کرے گا بلکہ چین، ایران اور روس بھی یہی کریں گے۔ طالبان کو افغانستان میں دولت اسلامیہ، جسے داعش بھی کہا جاتا ہے، سے لڑنے کے لیے مضبوط ترغیبات جاری رکھیں گے، لیکن اس کے علاوہ جو آگے ہے وہ خوشکن تصویر نہیں ہے۔ ایران جیسا اندرونی سیاسی اور سماجی نظام بہترین ہو سکتا ہے جس کی افغانستان میں امید کی جا سکتی ہے۔
اس نظام میں طالبان کی سپریم کونسل، ان کے 20 یا اس سے زیادہ رہنماؤں کی حکمران جماعت، حکومت سازی کے اصل کاروبار کو انجام دینے والے ٹیکنوکریٹ اداروں کی ایک پرت کے اوپر بیٹھے گی۔ ایک بہت پر امید منظرنامے میں افغانستان کے لیڈر قانون سازی اور انتظامی انتخابات کی کسی نہ کسی شکل کو اجازت دیں گے۔ ٹیکنوکریٹ کچھ عہدوں پر فائز ہوں گے اور اقلیتی گروپوں کو حکومت کے انتظامی اور فیصلہ سازی کے ڈھانچے میں نمائندگی دی جائے گی۔ یہ بات بھی قابل فہم ہے کہ خواتین کی صورتحال کو چٹانوں تک پہنچنے سے روکا جا سکتا ہے۔ طالبان خواتین کو صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور بعض ملازمتوں تک رسائی دیتے رہیں گے۔ 2 دہائیوں بعد 2400 بننے والے امریکی اور $1 ٹریلین، یہ شاید ہی وہ نتیجہ تھا جس کی امریکہ نے افغانستان میں امید کی تھی، لیکن اسے بنانے میں کئی